بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ کی قبور نور، فیض اور قرب الہی کا مقام ہے۔ جس قبر کے اندر اللہ کا ولی، اللہ کا دوست آرام فرما ہو، اس قبر کی مٹی بھی مشرف، منور اور روشن ہو جاتی ہے، بلکہ جس قبر میں وہ ولی کامل جلوہ افروز ہوتا ہے، اس کے اوپر پڑی ہوئی مٹی کا ہر ذرہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو ولی اللہ دنیا میں ذکر الہی کی کیفیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا ذکر منقطع نہیں ہوتا، بلکہ ذکر جاری رہتا ہے، اور جہاں ذکر جاری ہو وہاں نور نازل ہوتا ہے۔ جب قبر والے کے اندر نورانی کیفیت ہو تو اس کی قبر بھی نور سے بھر جاتی ہے، اور سید عالم، نور مجسم، قاسم جنت و کوثر، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قبر پر انوار میں تشریف فرما ہیں، اس کا درجہ عرش اعلیٰ سے بھی بلند ہے۔ اسی نسبت سے جتنے بھی اہل اللہ، اولیاء اکرام، صحیح العقیدہ بعمل علماء اکرام، نائبین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقربین بارگاہ الہی ہیں، یہ سب اپنی قبروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے جلووں کے فیض اور اللہ کے قرب و کمال کی معیت سے نورانیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی قبر کے اندر بھی اور قبور کے باہر بھی فیض جاری و ساری رہتا ہے، نور تقسیم ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ ان اولیاء اکرام کی قبور کے قریب بیٹھتے ہیں، وہ اپنے دل کی کیفیات خود محسوس کرتے ہیں کہ دل بے اختیار کھنچتے چلے آتے ہیں۔ یہی رحمت ہے، یہی قبولیت ہے، اور یہی مغفرت کی علامت ہے۔ قبر پر آنے والوں کا دل قبر والے پر قربان ہو جاتا ہے، کیونکہ قبر پر جو نور کی برسات ہوتی ہے، اس کے ذروں سے نکلنے والا نور حاضرین کے دلوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کے مقبول ہوتے ہیں، قبر میں بھی اسی طرح مقبول ہوتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں ان پر نور کی بارش ہوتی ہے، اسی طرح قبر میں بھی ان پر نور کی بارش ہوتی ہے، اور جس طرح دنیا میں لوگ ان کے قدموں میں حاضر ہو کر نورانی کیفیت اور فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، اسی طرح قبر پر حاضر ہو کر بھی وہی نورانی کیفیت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اولیاء اللہ کا ادب نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ ہمیں ان پیارے بندوں کے صدقے ہماری بے حساب کامل مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔